جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو از فرحت اشتیاق قسط نمبر 22۔ وہ اور مریم واشنگٹن میں تھے۔ شہریار خان اور امو جان ان دونوں کی آمد سے بہت خوش تھے۔ سکندر چھٹیوں کے آغاز میں اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں گھومنے چلا گیا تھا۔ اسے 2-3 روز بعد آنا تھا۔ سکندر کے آنے یا نہ آنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس لیے اس نے تو یہ پوچھا تک نہیں تھا کہ سکندر کہاں گیا ہے اور کب آئے گا۔ یہ معلومات امو جان نے اسے اور مریم کو اس کے پوچھے بغیر فراہم کی تھیں۔ مریم اس کے ماں باپ کے دل تو پہلے ہی جیت چکی تھی، اب یہاں ان کے گھر آ کر ان لوگوں کے ساتھ رہ کر وہ ان دونوں سے مزید قریب ہو گئی تھی۔ خود اعتماد وہ بلا کی تھی، اس لیے پہلی بار اپنی سسرال آنے پر نروس تھی، نہ شہریار خان کی روبدار شخصیت سے خائف۔ آنٹی میں کافی بنا کر لاؤں؟ رات کے کھانے کے بعد امو جان ان کے پاکستانی ملازم گلزار کو کافی لانے کا کہنے لگیں، تب وہ ان سے بولی تھی۔ امو جان اس کے خود کو گھر کا فرد سمجھنے کو پسند کرتے ہوئے مسکرائی تھیں۔ شہریار خان کھانے کی میز سے اٹھ کر جا رہے تھے۔ انکل آپ کافی نہیں پیئیں گے؟ باپ کا روب اور دبدبہ اس پر اتنا تھا کہ وہ ساری زندگی کبھی ان سے اس طرح بے تکلفی سے بات نہیں کر سکا تھا جیسے مریم کر رہی تھی۔ اس نے مریم کی خود اعتمادی کو پیار سے دیکھا۔ وہ شہریار خان کی شخصیت کے روب میں نہیں آئی تھی، وہ عزت اور احترام لیے بے تکلفی سے ان سے اسی طرح بات کر رہی تھی جیسے اپنے والد اور چچا سے کرتی تھی۔ میری کافی اسٹڈی میں بھجوا دینا مریم۔ وہ خلاف عادت مسکرا کر اور نرمی سے بولے تھے۔ حیرت تھی، اس نے اپنے باپ کو بہت کم ہی ہنستے اور مسکراتے دیکھا تھا۔ باہر دفتری حوالے سے لوگوں سے ملتے ہوں گے تو مسکرا لیا کرتے ہوں گے، گھر پر تو بلا ضرورت انہیں مسکراتے اور بات کرتے کبھی کسی نے نہ دیکھا تھا۔ آپ ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں؟ ہم لوگ دوپہر سے آئے ہوئے ہیں۔ آنٹی سے تو میری خوب باتیں ہو گئیں، میں سوچ رہی تھی آپ سے شام میں ملاقات ہوگی، تب باتیں کروں گی آپ سے بھی۔ شہریار خان ہونے والی بہو کے بے تکلفانہ انداز پر مسکراتے ہوئے بولے تھے۔ کافی بنا کر لے آؤ، پھر کر لیتے ہیں باتیں۔ وہ لیونگ روم میں اس کے اور امو جان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے تھے۔ مریم کافی بنا کر لے آئی تھی۔ امو جان کو اگر اس کے ہاتھ کی بنائی کافی پسند آئی تھی تو شہریار خان اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے خوش نظر آ رہے تھے۔ کیمپس میں جن تنظیموں اور کلبز کی وہ ممبر تھی، شہریار خان اس سے ان کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ وہ آگے کیا پڑھنا چاہتی ہے، کیا کیا کچھ کرنا چاہتی ہے، وہ انہیں بتا رہی تھی۔ وہ بظاہر کافی پیتے ہوئے امو جان کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، مگر اس کے کان شہریار خان اور مریم کی گفتگو پر لگے تھے۔ کافی ٹھیک ٹھاک طریقے سے امپریس کر چکی ہیں آپ میرے ایروگنٹ پاپا کو۔ رات جب وہ مریم کو اس کے کمرے میں چھوڑنے جا رہا تھا تب مسکرا کر بولا تھا۔ اور ان کے بیٹے کو؟ مریم کا سوالیہ انداز شرارت لیے ہوئے تھا۔ وہ بیچارہ تو آپ پر پورا کا پورا نثار ہو چکا ہے، وہ بے چارگی سے بولا۔ مریم کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاپا کو اپنی ہونے والی بہو دل و جان سے پسند آ گئی تھی اور وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کافی پینے کی خواہش رد نہیں کر پائے تھے۔ اگلے روز وہ صبح ناشتے کے بعد ہی مریم کو لے کر گھومنے نکل گیا تھا۔ شہریار خان اپنے آفس چلے گئے تھے۔ گھر پر امو جان تھیں، وہ دونوں سارا دن گھومتے رہے تھے۔ تم بور تو نہیں ہو رہی مریم؟ تمہیں میرے گھر آ کر مزہ آ رہا ہے؟ اس کا ہاتھ تھام کر سبزے پر چلنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ دونوں بارتھوپ پارک کے فلاور گارڈن میں آئے ہوئے تھے۔ ارد گرد بے شمار اور بے حساب پھول ہی پھول تھے، دلکش اور خوشنما پھول، رنگوں، خوشبوؤں، خوشیوں اور محبتوں کا احساس دلاتے پھول۔ فلاور گارڈن کے بالکل درمیان میں دلکش فوارہ اور اس کے چاروں اطراف پھولوں کا ڈھیر۔ مریم چلتے چلتے رکی تھی، وہ بھی رک گیا تھا۔ تمہارا گھر؟ اس نے اسے فوراً ٹوکا تھا۔ میں تمہارے نہیں، ہمارے گھر آئی ہوں زین۔ میں نے آنٹی انکل کی دعوت قبول ہی اس لیے کی تھی کیونکہ میں میرا اور تمہارا یہ گھر دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ سرشار سا ہو کر مسکرایا تھا۔ کبھی کبھی مجھے سب کچھ ایک خواب جیسا لگتا ہے، وہ مریم کی انگلی میں سجی اپنے نام کی انگوٹھی کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے تمہیں چاہا اور اتنی آسانی سے تم مجھے مل بھی گئیں، سچ مجھے اپنی خوش قسمتی پر خود یقین نہیں آتا۔ یقین کر لو زین شہریار، تم مریم کے دل کو فتح کر چکے ہو، وہ شاہانہ سے انداز میں بول کر کھلکھلائی تھی۔ مجھے جیت لینا آسان نہیں تھا، مگر تم نے یہ مشکل کام بڑی آسانی سے کر لیا ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں مریم، اس کے لہجے میں جذبات کی شدت تھی۔ میں جانتی ہوں اور میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ سرشار ہو کر مسکرایا تھا۔ پورا دن ساتھ گھوم پھر کر رات 8 بجے کے قریب وہ دونوں گھر واپس آئے تھے۔ شہریار خان اور امو جان لیونگ روم میں ساتھ بیٹھے تھے۔ گھوم لیا واشنگٹن؟ شہریار خان نے مسکرا کر مریم سے پوچھا تھا۔
ابھی کہاں انکل، ابھی تو زین نے 1-2 ہی جگہ دکھائی ہیں۔ اب میرا دل چاہ رہا ہے ہم کہیں آؤٹنگ کا کچھ ایسا پروگرام بنائیں، اس میں آپ اور آنٹی بھی ہوں، تب زیادہ مزہ آئے گا۔ وہ بے تکلفانہ سے انداز میں کہتے ہوئے شہریار خان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ بالکل بنانا چاہیے ایسا کوئی پروگرام۔ انفیکٹ میرے دل میں یہ خیال تھا، بس میں سکندر کے آنے کا منتظر ہوں، وہ بھی آ جائے تب آؤٹنگ کے 2-3 پروگرام بنا لیتے ہیں۔ شہریار خان مریم کے بے تکلف انداز کو مسکراتی، پسند کرتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے تھے، جبکہ سکندر کے نام پر اس کے لبوں سے مسکراہٹ رخصت ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں اس کے ذکر کے بغیر شہریار خان کی کوئی بھی بات مکمل کیوں نہیں ہوتی تھی۔ سکندر شاید کل یا پرسوں آ جائے گا، امو جان ابھی مسکرا کر یہ بات کہہ ہی رہی تھیں کہ لیونگ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا سکندر با آواز بلند شوخ و شریر سے لہجے میں بولا، سکندر آ چکا ہے امو جان۔ اس سمیت ان سب لوگوں نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ لائٹ براؤن پینٹ، ڈارک براؤن جیکٹ، مفلر اور گلوز پہنے ہوئے، بکھرے بالوں اور لبوں پر شوق سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ واقعی سکندر لگ رہا تھا۔ وہ الیگزینڈر لگ رہا تھا، جیسے وہ دنیا کو فتح کر سکتا ہے ہمیشہ کی طرح۔ سکندر کو دیکھ کر اس کے لبوں پر سے مسکراہٹ فوراً رخصت ہو گئی تھی۔ مریم کے ساتھ اپنے گھر پر یہ چھٹیاں وہ اس طرح انجوائے نہیں کر سکے گا جیسے کرنا چاہتا تھا۔ یہ سن کر کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے چلا گیا ہے، اس نے دل میں خواہش کی تھی کہ کاش ان چھٹیوں میں سکندر گھر نہ آئے، مگر اس کی خواہش کہاں پوری ہوئی تھی۔ اس کی چھٹیوں کا مزہ خراب کرنے کے لیے وہ موجود تھا۔ سکندر کو دیکھ کر جو تاثر اس کے چہرے پر ابھرا تھا، اس پر کسی کا بھی دھیان نہیں گیا تھا، کیونکہ امو جان، شہریار خان اور مریم تینوں کے تینوں سکندر کی جانب متوجہ تھے۔ امو جان بے ساختہ صوفے سے اٹھی تھیں۔ آ گیا میرا بیٹا، بس تمہاری کمی تھی گھر میں۔ انہوں نے سکندر کی پیشانی پر بے اختیار پیار کیا تھا۔ شہریار خان بھی اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اس طرح اچانک؟ تمہاری ماں تو کہہ رہی تھی تم 1-2 دن بعد آؤ گے۔ سکندر نے مسکراتی نگاہیں مریم اور اس پر ڈالی تھیں۔ بس پاپا، جیسے ہی مجھے پتا چلا زین اور میری ہونے والی بھابھی گھر تشریف لا چکے ہیں تو میں نے اپنے باقی سارے پروگرام کینسل کر دیے۔ پہلے ہی مجھے زین کی منگنی میں شرکت نہ کرنے کا اتنا افسوس ہے۔ وہ مسکرا کر بولتے ہوئے صوفے پر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ کیسے ہو زین؟ میں ٹھیک ہوں، مریم کا خیال کر کے وہ قصداً مسکرا کر بولا۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ مریم اس کے اور سکندر کے بیچ کسی تناؤ کو محسوس کرے۔ اس کے ماں باپ کے لیے بات تعجب کی نہیں تھی کہ بچپن ہی سے وہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے بہت دور رہے تھے، مگر مریم اس بات پر حیران ہو سکتی تھی کہ زین کی اپنے اکلوتے بھائی سے کیوں بات چیت نہیں ہوتی۔ وہ ان وجوہات کو، بچپن کی محرومیوں کو فی الحال مریم کے سامنے لانا نہیں چاہتا تھا۔ اس سے خیریت پوچھنے کے بعد سکندر اب مریم کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ بہت شوق تھا مجھے تم سے ملنے کا، میں تمہیں تم کہہ سکتا ہوں نا؟ رشتے میں تو تم سے بڑا ہوں، زین کا بڑا بھائی جو ہوا۔ وہ مسکرا کر خوش دلی سے بولا تھا۔ وہ سکندر کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا، جو اس وقت مکمل طور پر مریم کی جانب متوجہ تھا۔ وہ سکندر سے بہت دنوں کے بعد مل رہا تھا۔ جب سے مریم اس کی زندگی میں آئی تھی، وہ سکندر سے نہیں ملا تھا۔ بالکل سامنے وہ بے تحاشا حسین اور غیر معمولی لڑکی بیٹھی تھی جسے اس کی زندگی کی ساتھی بننا تھا۔ وہ سکندر کے تاثرات کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کی زندگی میں پہلی بار کچھ ایسا اچھا ہوا تھا جو ابھی تک سکندر کی زندگی میں نہ ہوا تھا۔ اس نے سکندر سے پہلے اپنی زندگی کی ساتھی چن لی تھی، اور جسے اس نے چنا تھا اس کی ٹکر کی لڑکی سکندر ساری زندگی تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے اندر ایک عجیب سی خوشی محسوس کی تھی۔ سکندر اس وقت بیگ سے نکال کر اسے اور مریم کو الگ الگ تحفے دے رہا تھا۔ یہ میری طرف سے تم لوگوں کی منگنی کا تحفہ۔ سکندر سے وہ تحفہ قبول کرتے ہوئے، سکندر کا خوشی اور مسکراہٹ سے بھرپور انداز دیکھتے ہوئے اسے لگ رہا تھا کہ سکندر خوش ہونے کا محض ڈرامہ کر رہا ہے۔ وہ خود سے ہر معاملے میں کمتر چھوٹے بھائی کو خود سے آگے بڑھتا مریم جیسی حسین و بے مثال لڑکی کا ساتھ پاتا دیکھ کر کیوں کر خوش ہو سکتا تھا۔ کم ظرفی کی بات تھی، مگر وہ یونان کے اس بادشاہ کو جسے دنیا فتح کرنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، زندگی کے اس مقام پر خود سے مات کھاتے دیکھ کر عجیب سی خوشی اور طمانینت اپنے اندر اترتی محسوس کر رہا تھا۔ صبح ناشتے کی میز پر وہ، مریم اور سکندر ساتھ تھے۔ امو جان ان لوگوں کا ساتھ دینے بیٹھی تھیں، ورنہ وہ ناشتہ شہریار خان کے ساتھ صبح ہی کر چکی تھیں۔ شہریار خان دفتر جا چکے تھے۔ کافی صبح کا اٹھا ہوا ہے سکندر، کہہ رہا تھا میں ناشتہ زین اور مریم کے ساتھ کروں گا۔
امو جان اسے اور مریم کو بتا رہی تھیں۔ تم چھٹیوں میں بھی صبح جلدی اٹھ جاتے ہو؟ مریم نے آملیٹ کھاتے ہوئے سکندر سے پوچھا تھا۔ وہ اسی دوستانہ و بے تکلف انداز میں سکندر سے گفتگو کر رہی تھی جس طرح باقی سب سے کیا کرتی تھی۔ ہاں بس عادت ہے شروع سے میری صبح جلدی اٹھنے کی۔ وہ اپنے لیے ٹوسٹ پر مکھن لگا رہا تھا۔ مریم اب سکندر سے اس کی پڑھائی کے حوالے سے گفتگو کرنے لگی تھی۔ وہ کیا پڑھ رہا ہے، کس یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اور کیا کیا مضامین پڑھ رہا ہے۔ اسے چونکہ سکندر کے ساتھ باتیں کرنے میں قطعاً کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے وہ اس گفتگو میں شامل ہونے کی بجائے اخبار کی سرخیوں پر نگاہیں دوڑاتے ہوئے ناشتہ کرنے میں مگن تھا۔ اس کا تو یہ بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ مریم سکندر کے ساتھ زیادہ خوش اخلاقی دکھائے، مگر اس سے روکنے کے لیے اسے مریم کو اپنے اور سکندر کے حوالے سے بہت سی ایسی باتیں بتانا پڑتی جو وہ ابھی بتانا نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ اپنے بھائی کے مقابلے میں خود کو کمتر سمجھتا ہے۔ وہ اپنے بھائی سے ہمیشہ ہر معاملے میں پیچھے رہا ہے، باپ کے ہاتھوں نظر انداز ہوا ہے۔ یہ سب زبان سے کہنا اسے دشوار لگ رہا تھا۔ اس کا مطلب ہوا تمہارے اور زین کے سبجیکٹس بالکل ایک جیسے ہیں؟ سکندر نے مریم کے سوالات کے مفصل جواب دیے۔ تب وہ مسکرا کر پوچھنے لگی۔ ہاں، سکندر نے بھی مسکرا کر سر ہلایا۔ تم بھی کہیں زین کی طرح لائر تو نہیں بننا چاہتے؟ بننا تو چاہتا ہوں۔ اسے ایسا لگا تھا سکندر مذاق اڑاتی نگاہوں سے اسے دیکھ کر کہے گا، میں نہیں، زین وہ مضامین پڑھ رہا ہے جو میں نے اپنے لیے منتخب کیے ہیں۔ وکیل وہ میری نقل اور میری ہرس میں بننا چاہتا ہے، میں نہیں، وہ مجھے فالو کیا کرتا ہے۔ سکندر نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا، مگر وہ یکدم ہی عجیب سی الجھن اور بے چینی محسوس کرنے لگا تھا۔ کہیں مریم کو یہ نہ پتا چل جائے کہ وہ سکندر جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے جب آنٹی نے بتایا کہ زین کا ایک بھائی بھی ہے تب میں اتنی حیران ہوئی تھی۔ زین نے مجھ سے کبھی بھی تمہارا کوئی ذکر نہیں کیا۔ سمجھو اپنی منگنی والے دن مجھے پتا چلا کہ زین کا کوئی بڑا بھائی بھی ہے۔ مریم اس کی سوچوں سے انجان دوستانہ انداز میں سکندر سے مخاطب تھی۔ اس نے سکندر کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر دکھ اور حیرت بھرا ایک تاثر ابھرا تھا۔ بس یہ میرے بھائی صاحب ایسے ہی ہیں۔ سکندر چہرے پر ابھرتا ہوا دکھ فوراً ہی چھپا کر مسکراتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں بولا تھا۔ کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے وہ بھی بدقت مسکرایا تھا۔ آنٹی نے بتایا تھا تمہارے ایگزامز ہو رہے تھے اس لیے تم ہماری منگنی پر نہیں آ سکے تھے۔ ہاں، ناشتے کی میز سے اٹھ کر وہ تینوں لیونگ روم میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ امو جان کچن میں خانسامہ کو لنچ کے متعلق ہدایات دے رہی تھیں۔ ان کے بچے بہت دنوں بعد گھر آئے تھے۔ وہ ہر کھانے اور ہر ناشتے میں خاص اہتمام چاہتی تھیں۔ وہ ٹی وی کھول کر بیٹھ گیا تھا۔ مریم اور سکندر باتیں کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے تم کافی آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ ہو۔ مریم نے سکندر کو اپنے مضامین، تعلیمی کارکردگی اور ہم نصابی سرگرمیوں کے حوالے سے بتایا۔ تب وہ تعریفی انداز میں بولا تھا۔ جس طرح ہر کوئی مریم کی ذہانت اور اس کی خود اعتمادی سے متاثر ہوتا ہے، اسی طرح سکندر بھی متاثر نظر آ رہا تھا۔ مریم کہیں باہر چلیں؟ وہ چھٹیوں میں گھر اس لیے تو نہیں آیا تھا کہ سکندر کے ساتھ بیٹھے اور اپنا خون جلائے۔ جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تب وہ ٹی وی ریموٹ سے بند کر کے مریم سے بولا، چلو چلتے ہیں۔ سکندر تم بھی چلو۔ مریم فوراً چلنے پر راضی ہوئی تھی، مگر خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے سکندر کو بھی چلنے کی دعوت دے ڈالی تھی۔ ادھر اس نے سکندر کا نام لیا، ادھر اس کا دل چاہا وہ باہر جانے کا پروگرام ہی سرے سے منسوخ کر دے۔ نہیں، تم دونوں جاؤ، میں کچھ وقت امو جان کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ شکر تھا اسے اتنی عقل تھی کہ وہ چلنے سے انکار کر دے۔ ان دونوں کے بیچ اس کی موجودگی کی کوئی تک ہی نہیں تھی۔ وہ اور مریم گھومنے پھرنے نکل گئے تھے۔ انہوں نے تھوڑی بہت شاپنگ بھی کی تھی، لنچ بھی باہر کیا تھا اور بے مقصد سڑکوں پر گھومے بھی تھے، خوب ہنسے تھے اور بہت انجوائے کیا تھا۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں۔